Assalamu alaikum. Now we are going to start this course systematically. Uh, we have two different types of PPTs for this chapter. Uh, Initially, we will discuss some definitions and basic concepts, and then we will also uh, see how to plot graph and what is slope and equation. These, I hope, you have already covered all these things in your quantitative uh, method course, that which is based on stats and math. However, if you didn't take the course, then you need some practice initially for graph and equations, which will help you in that course also. Uh, we start with some basic definitions which will help you to understand what type of this course and what is the focus of the course. However, these definitions are not important for examination point of view. In fact, in this course, uh, we will use um, simple mathematical models, graph, and equations to explain the theories and concepts. So this is more technical and a little bit mathematical book. Mathematical approach. I hope this course will give give some challenges initially. However, ultimately it is rewarding. So let's start the definitions of economics. Historically, the famous definition of economics is given by Adam Smith in 1776, and he defined economics as an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. This definition basically clearly shows that it focused on wealth, and therefore this definition is criticized initially, uh, this is a subject which focuses on capital and wealth only, and it is not related to the human being or mankind. Therefore, later on, Alfred Marshall defined economics is the study of mankind in the ordinary business of life. In fact, uh, his definition also focused on material welfare, and the other issue is that how we can measure the welfare. You know, we don't have any scale to measure welfare of the economy or persons, etc. Therefore, later on, Robbins given a definition which is very famous and scientific. He defined economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and its means which have alternative uses. Thus, his definition basically has two components. One is related to the unlimited wants. He assumes that human wants are unlimited. Secondly, he also assumes that resources are scarce and have obviously alternative uses. In fact, the part one, which assumes that human wants are unlimited, is the main issue. If we assume that human wants are limited, then we can solve our economic problems. Therefore, resources are available against limited wants. But once we define that our wants, yeah, human wants, yeah, economic agents' wants of Robbins are unlimited, then automatically resources becomes limited.
this is the issue of the definition. uh, Robbins or economics assumes that human wants are unlimited. But being a Muslim, being a believer of God, you know, we have a concept of qanaat. Therefore, our wants are limited. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری وانٹس لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے یہی اسیوم کر لیا کہ وانٹس ہی انلمیٹڈ ہیں تو پھر تو ریسورسز ہمارے پاس جتنے بھی ہوں وہ آٹومیٹکلی لمیٹڈ ہو جائیں گے. اور یہی ایشو جو ہے وہ اکنامکس کی بیسڈ ہے. اکنامکس میں ہم اسیوم ہی کرتے ہیں کہ ریشنل ایجنٹ کے وانٹس انلمیٹڈ ہوتے ہیں. بیسیکلی نان بلیور آف گاڈ نے سبجیکٹ کو ڈیولپ کیا ہے اور یہی اس کا ایشو ہے. آ، آ، اگر اسی ڈیفینیشن کو لے کے ہم چلتے ہیں تو پھر دین اکنامکس ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اکنامکس وانٹس بیسیکلی ایکسیڈ پروڈکٹیو کیپیسٹی. کیونکہ وانٹس انلمیٹڈ ہیں تو وہ ہر چیز سے ایکسیڈ ہو جائیں گی. ایک انلمیٹڈ چیز جو یہاں وانٹس ہے اس کو آپ جو ریسورسز ہیں ان سے جب آپ کمپیئر کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ ایشو یہ آئے گا کہ دوسری چیز آپ کے پاس لمیٹڈ ہو جائے گی کیونکہ آپ نے انیشیل وانٹس کو تو انلمیٹڈ کہہ دیا ہے. سیکنڈلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل سائنس ہے بیسیکلی یا مور اسپیسیفکلی اکنامکس بیسیکلی ڈیل کرتی ہے آپٹیمل چوائسیز سے. آپٹیمل چوائس سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنے سیٹسفیکشن کو میکسیمائز کرتے ہیں گیون ریسورسز میں رہتے ہوئے, پروفٹ کو میکسیمائز کرتے ہیں گیون ریسورسز میں رہتے ہوئے, کاسٹ کو منیمائز کرتے ہیں گیون ریسورسز میں رہتے ہوئے. دیٹ از کالڈ آپٹیمل چوائسیز. Maximization or minimization. Maximization of good things like profit, satisfaction, revenue, and minimization of cost is called optimization. تو سوشل سائنسز آپ کی سائیکلوجی, پولیٹیکل سائنس, اکنامکس, آئی آر, social work, all these are social sciences, and economics is also. اکنامکس پرسپیکٹو کو اگر ہم ڈیوائڈ کرنا چاہیں 3 میں تو اسکیسٹی اینڈ چوائسیز, purposeful behavior and margin analysis. Obviously, we will discuss in detail all these things. However, uh, initially we will give some concepts right now. فرسٹ جو لیفٹ ہینڈ کالم ہے آپ کے پاس اسکیسٹی اینڈ چوائسیز کا, اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ریسورسز آر اسکیئرس, چوائسیز مسٹ بی میڈ. کیونکہ ریسورسز اسکیئرز ہیں تو آپ نے چوائسیز میڈ بنانی ہے کہ انیشلی آپ کس کو پریفر کریں گے اور بعد میں کس کو رکھیں گے. اور یہاں پہ ایک کانسیپٹ آئے گا الاسٹیسٹی کا جس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ وہ گوڈز جو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہیں ان کی الاسٹیسٹی یوزلی کم ہوتی ہے, لو ہوتی ہے. دیر فور پہلے ہم ان کو پرچیز کرتے ہیں نیسسری آئٹمس کو اینڈ دین لگژریز کی طرف جاتے ہیں. تو چوائسیز مسٹ بی میڈ اگینسٹ اسکیئرز ریسورسز, اور ہر چوائس کے اگینسٹ ایک اپرچونیٹی کاسٹ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ مجھے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو مجھے اس کے اگینسٹ اوبیسلی منی جو اپنے ریسورسز ہیں, کرنسی ہے, وہ پے کرنی پڑے گی, اور اس کے اگینسٹ مجھے کچھ لگژریز جو ہیں وہ ڈراپ کرنی پڑیں گی. تو ایک ریسورسز حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ دوسرے ریسورسز کو چھوڑنا پڑتا ہے. دیٹ از کالڈ اپرچونیٹی کاسٹ. اینڈ اوبیسلی اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ. آپ کو ہر چیز نہیں مل جائے گی بلکہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا. سیکنڈ آپ کے پاس یہ ہے کہ پرپزفل بیہیویئر ہے, اور اس میں اسیوم یہ کیا ہوا ہے کہ اکنامک ایجنٹس آر ریشنل سیلف انٹرسٹڈ ایجنٹس ہیں. انڈیویجولز اینڈ یوٹیلیٹیز, انڈیویجولز جو اپنی یوٹیلیٹیز کو میکسیمائز کر رہے ہیں, فرمز اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر رہی ہیں, اور یہی ان کے ڈیزائریبل آؤٹ کمز ہیں. کیونکہ ہم نے اسیوم کر لیا ہے کہ ایجنٹس آر دوز individuals and firms who maximizing their profit and utility. اور ہم جو ٹولز یوز کریں گے دیٹ از مارجن انالیسس. اس میں ہم مارجنل بینیفٹس کو دیکھیں گے, مارجنل کاسٹ کو دیکھیں گے. مارجنل مینس ایکسٹرا اور لاسٹ یونٹ. ان فیکٹ وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل ان چیپٹرز
چیپٹر آف کاسٹ اینڈ چیپٹر آف یوٹیلیٹی اور کنزیومر بیہیویئر کے بعد از مارجنل کاسٹ اینڈ مارجنل بینیفٹ. یہ ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں. مائکرو اینڈ میکرو اکنامکس. مائکرو اکنامکس میں ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں وہ انڈیویجول لیتے ہیں، فرم لے گی یا انڈیویجول کنزیومر یا انڈیویجول پروڈیوسر ڈیسیجن لے گا. میکرو اکنامکس میں ہم ایز اے ہول اکانومی جو ہوتی ہے اس میں ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں. کچھ ٹرمز ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف میکرو اکنامک میں ہی ایگزسٹ کری ہوں گی، جیسے ان امپلائمنٹ ہے، ایکسچینج ریٹ ہے، انفلیشن ریٹ ہے، منی سپلائی ہے. These are concepts related to the macroeconomics. اور مائکرو اکنامکس انڈیویجولس کو اسمال یونٹس کو ڈسکس کر رہا ہے، لیکن یہ اتنا اسمال بھی نہیں ہوتا. بہت سارے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ وہ کسی پرٹیکولر گڈ کو پروڈیوس کر رہی ہیں، دیئر فور اٹ از دا ٹاپک آف مائکرو اکنامکس. لیکن وہ بہت لارج اسکیل پہ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ٹاپک اس کا ہے میکرو اکنامکس کا. اور میکرو اکنامکس میں ہم کنٹری لیول پہ بیسکلی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اکانومی لیول پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. Positive and normative economics. Basically, positive economics deals with economic facts, and normative economics is a subjective perspective of the economy. یہی آپ کی اس اکانومی، یہ اکنامک سبجیکٹ کی ایک ڈیپتھ ہے کہ آپ سوچتے ہیں اس میں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو یہ ایک لائف سبجیکٹ ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس پازیٹیو اکنامکس بھی ایگزسٹ کر رہی ہے اینڈ نارمیٹیو جو ڈیل کرتی ہے پالیسیز سے کہ کیا ہونا چاہیے، اور پازیٹیو اکنامکس ڈیل کرتی ہے کہ بیسکلی کیا اس وقت پوزیشن ہے. ان امپلائمنٹ زیادہ ہے، ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ورس کنڈیشن میں ہے، انفلیشن زیادہ ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، ان امپلائمنٹ کم ہونی چاہیے. یو نو دیز آر پالیسی ایشوز وی ول ڈسکس ان دس کورس. ایٹ مائکرو لیول we will discuss individual economic problems کو where income is limited, funds are unlimited. یہ ہم انیشلی ڈیفینیشن میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ لمیٹیڈ ریسورسز ہیں، دیٹ از انکم رائٹ ناؤ، اینڈ انلمیٹیڈ وانٹس ہیں. جب وانٹس انلمیٹیڈ ہوں گی تو الٹیمیٹلی دوسرا ریسورس دیٹ از انکم وہ آٹومیٹکلی لمیٹیڈ ہو جائے گی. اور ان کی ریپرزنٹیشن جو ہوگی وہ آپ کے پاس لمیٹیڈ انکم کو بیسکلی آپ ٹو ویز میں میجر کر سکتے ہیں. ایک آپ کی مانیٹری انکم اور دوسرا آپ کے پرائزز. اگر آپ کے پرائز لیول انکریز ہوتے چلے جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو بائنگ پاور ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی ایٹ یور گیون انکم. یا پرائز لیول وہی ہے لیکن آپ کا انفارچونیٹلی یو آر لوزنگ یور جاب اور یور انکم از ڈیکریزنگ، دین اگین آپ کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اور اس پرائز اور انکم کی کمبینیشن کو ہم شو کرتے ہیں تھرو بجٹ لائن. بجٹ لائن میں ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے بجٹ لائن کو، لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم یہاں پہ یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فی الحال. جیسے بجٹ لائن میں اوبیسلی کچھ پوائنٹ ایسے ہوں گے جن کو ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور کچھ پوائنٹس ایسے ہوں گے جن کو ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں جو ہماری انکم سے باہر ہوں گے. ہم اپنی روٹین لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی انکم اور پرائزز کے ہوتے ہوئے کچھ بنڈلز آف گڈس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور کچھ بنڈل آف گڈس کو پرچیز نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں زیادہ انکم چاہیے یا پرائز کم ہونے چاہیے، تو ان کو ہم ان اٹینیبل کر رہے ہیں. اور جن کو ہم گیون پرائزز اور انکم میں رہتے ہوئے پرچیز کر سکتے ہیں ان کو ہم اٹینیبل کر رہے ہیں. ٹریڈ آف اینڈ اپرچونیٹی کاسٹ اوبیسلی ایگزسٹ کر رہی ہے. جب ہم ایک بنڈل پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں دوسرا بنڈل چھوڑنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں وہ تمام بنڈلز آف گڈس کو پرچیز کر لیں، بلکہ آپ صرف اور صرف ایک بنڈل آف گڈس کو پرچیز کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ دوسرے بنڈل آف گڈس کو آپ چھوڑتے ہیں. آپ کی جو بھی انکم ہے یا جو آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں کچن کے یا کسی اور جو بھی آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ کے
ایک لمٹ میں ہی ہو سکتے ہیں. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ساری گڈس کو پرچیز کر لیں، بلکہ آپ، اور یہی آپ کی اپرچونیٹی کاسٹ ہے کہ آپ ایک گڈ پرچیز کرنے کے لیے دوسرے گڈس کو آپ چھوڑتے ہیں. دیٹ از یور اپرچونیٹی کاسٹ. کہ اگر آپ کو نے لیپ ٹاپ لینا ہے فار ایگزامپل، تو آپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر نہیں لیں گے، تو لیپ ٹاپ کی اپرچونیٹی کاسٹ از ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے. یا اگر آپ نے ایجوکیشن لینی ہے تو آپ جو ہیں وہ پھر ہو سکتا ہے موویز اور ٹورز جو ہیں وہ نہ کریں، کیونکہ یہ اس کی اپرچونیٹی کاسٹ ہے. آپ کو صرف اور صرف منی نہیں بلکہ ٹائم بھی چاہیے اسٹڈی کرنے کے لیے. یہی ٹریڈ آفس بھی ہیں اور اپرچونیٹی کاسٹ بھی ہیں اس کی. اور آپ نے جو ہے وہ جو بیسٹ پاسبل چوائس ہے وہ آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ہم ان ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہم سائنٹیفکلی کس طرح سے بیسٹ چوائس چوز کر سکتے ہیں. انکم چینج ہوگی تو اوبیسلی اس کی وجہ سے آپ کی جو ان اٹینیبل آئٹمس ان کو بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے بجٹ کو. آپ یہ دیکھیے، ابھی ہم ان ڈیٹیل تو نہیں ڈسکس کریں گے، لیکن اگر ہم اسیوم کر لیں کہ انکم جو ہے 120 ہے اور پرائز اور ڈی وی ڈی 20 ہیں، تو آپ 120 میں 20 پرائز والے 6 یونٹس کو پرچیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے، یہ پوائنٹ آپ کے پاس آ گیا کہ 120 میں آپ 20 روپیز والے 6 یونٹس لے سکتے ہیں. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ کہ آپ بکس لے لیں. اتفاق ہے کہ میں آپ کو اس سے پہلے جو ایگزامپل دے رہا تھا وہ بھی یہی دے رہا تھا کہ آپ ایجوکیشن میں اگر آپ چوز کرتے ہیں تو آپ کو اوبیسلی موویز کو اور ٹورز کو آپ نے ڈراپ کرنا پڑے گا. تو انکم اگر 120 اور پرائز آف بکس 10 ہے تو آپ اس میں 12 بکس لے سکتے ہیں. تو اگین یہ آپ کے پاس 2 ایکسٹریم پوائنٹس آ گئے ہیں کہ آئیدر آپ 14 بکس لے لیں یا آپ 6 ڈی وی ڈیز لے لیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کا کمبینیشن لیتے ہیں تو آپ یہاں کہیں آ جائیں گے جہاں پہ فار ایگزامپل اگر میں اس کو ریڈ کروں تو یہ 4 آپ بکس لے رہے ہیں تو 4 10 40 اینڈ 4 آپ ڈی وی ڈیز لے رہے ہیں تو 420 80، تو 40 اینڈ 80 بیکمس 120. تو یہ آپ کے پاس کمبینیشن بھی ہے جس میں آپ کمبینیشن لے سکتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف ڈی وی ڈی لیں یا صرف اور صرف بکس لیں یا اس کا کمبینیشن لے لیں. یہ اوبیسلی یہ آپ کا اٹینیبل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ اس سے اگر آپ اوپر یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ان اٹینیبل ہے. آپ کسی بھی پوائنٹ کو ریڈ کر لیں. فار ایگزامپل اگر ہم اس پوائنٹ پہ ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں 2 آپ نے ڈی وی ڈیز لی ہیں، 2 بکس لی ہیں. 2 books cost is 20 and 2 DVDs cost is 40. 40 plus 20 becomes 60 and your income is 120. Therefore now you are saving. However, these points are attainable, but it is not possible for you that you at the same time you purchase 6 units of DVD and 14 units of books, since 14 units cost of یہ غلط لکھا ہوا ہے 14 انفیکٹ 12 ہونا چاہیے تھا. cost of 12 units of books is 120 and cost of 6 units of DVD is also 120. But at the same time you cannot purchase both of these two bundles because your income is limited. However, you can purchase any one of the bundle or all the combination of these two goods. However, above than this blue line is above than this blue line, all points are unattainable because these points are behind your budget line or your income. فار ایگزامپل اگر ہم اس پوائنٹ کو ریڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آلموسٹ 7 یونٹس بکس کے ہیں اور 6 یونٹس ڈی وی ڈی کے ہیں. تو 6 units DVD cost is 120 and 7 units books cost is 70. Therefore you need to 10. However, no,
190. However, you have only 120, therefore this combination of good is unattainable. Second point is that if you this opportunity cost, the concept of opportunity cost is also present here. Uh, the opportunity cost of 6 DVD is 12 units of book. जब आप 6 DVDs लेंगे तो बेसिकली आपकी पूरी इनकम यहाँ स्पेंड होगी, तो अगर आपने क्या चीज़ ड्रॉप की है, 12 यूनिट्स ऑफ बुक्स ड्रॉप की है, तो जो चीज़ आप ड्रॉप कर रहे हैं दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब यहाँ पे आपने लेना है कि बेस्ट आपके पास ऑप्शन क्या है, चॉइस क्या होगी बेस्ट, कि आप डीवीडी लें या बुक्स लें या इनका कम्बिनेशन लें, यू नो। तो दिस बजट लाइन बेसिकली gives you the idea of best choice, the idea of opportunity cost, the idea of uh, your resources, attainable and unattainable resources. Next, society. We have resources, and in economics, we classified these resources in four heads. Number one is land, and land consists all natural resources. It is not a piece of land, but it is the it consists all natural resources. In economics, it's called land. Labor, all types of labor, blue, gray, white, all type of labor is mental and physical labor as well, is called in economics labor. Capital is like machinery, all these things are called capital. Entrepreneurial ability, skills, basically, this is producer. He combine all three factors of production to produce goods and services. Therefore, in economics, we have basically these four broadly. We categorize scarce resources in four categories: land, labor, capital, and entrepreneurs. Uh, Production possibility model assumes this is also a concept, and this will help you to understand macro level budget line, or opportunity cost, or your production. In budget line, we will discuss micro or individual level. Now, production possibility model or production possibility frontier shows overall economic position, and it um, some assumes that employment is full, resources are fixed, technology is fixed, and two good model. In this case, we are assuming that whole economy producing pizzas and industrial robots, and these are the combinations. Either we can produce 10 units of robots and then no pizza, zero pizzas, or one pizza and nine robot, or similarly, point E represents that we engage all resources in producing pizzas, and therefore we are producing four pizzas, but uh, no industrial robot. Uh, this is, the curve which shows the maximum number of pizzas 4 and maximum number of robot are 10. And these are other different combinations. And again, you see that this is attainable and this is unattainable region. Moreover, this curve also shows opportunity cost. If you move
A to E, then opportunity cost of producing full pizza is losing 10 units of industrial products and vice versa. And similarly, if you are choosing somewhere here, point C implies that you are choosing, for example, 7 units of a boat and 3 units of or 2 units of pizzas. Uh, the law of increasing opportunity cost means the curve is concave. This shape is called concave, and when we are moving, uh, then the opportunity cost of producing one more pizza is continuously increasing. Mm, Here you can see when we are producing 0 to 1 increases one pizza, then we will lose only one industrial robot. 10 to 9 we reduces 10 to 9. Then 1 to 2, then we reduces 2 units of industrial robot. You know, one again, we when we produce one more pizza 2 to 3, then we lose 3 units of robot, and 3 to 4, we lose 4 units of the board. Therefore, each unit of pizza has additional or increasing opportunity cost or marginal cost in terms of industrial robot. This is called increasing opportunity cost of producing pizza in terms of robot. Uh, this uh, graph, you know, relaxing one of the assumption. Initially, you assume that technology is fixed. However, here, technology has been improved. Therefore, we can produce now more pizza and more boards simultaneously, and this curve shifts to the right, and therefore, due to higher technology, now attainable resources have been increased. Uh, Again, this is the comparison of two different. This is the comparison of technology. Uh, Here, technology is different than this, and however, both are showing that technology has been improved, but in the right side, the curve shifts more than the left one. Now, this is the end of the concepts, introductory concepts, where we discuss about definitions, scarce resources, unlimited ones, opportunity cost, micro and macro, normative and positive economics. Uh, some and Now we will discuss in next slides how to draw a graph and what is slope and equation. Uh, if you have some questions, then you will ask. Okay, thank you.